امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ان کے آزادی پر یہ دلیل پیش کی کہ ابو سعید خدری کی روایت میں ہے انا نصیب السبین فنحب الاسمان کیف تری فی العزل. اگر ولد کی بے جائز ہوتی تو عزل کے متعلق سوال کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اسی طرح عمرو بن حارث کی روایت سے استدلال کیا ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بموتہ دینارا ولا درہما ولا عبدا ولا عبدا اخرجہما البخاری رحمہ اللہ. استدلال اس طرح سے فرمایا کہ راوی کہتے ہیں ما ترک امتن، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مادی ماریت القبطیہ کو جو آپ کی ولد کی چھوڑا تھا، لیکن پہلی روایت سے استدلال میں یہ اشکال ہے کہ عدل کے متعلق اس لیے سوال کیا ہوگا کہ وہ لوگ جلدی سے قیمت حاصل کرنا چاہتے ہوں گے اور حاملہ ہو جانے کی صورت میں وضع حمل تقبہ موقوف ہو جائے گی. اور ماریہ کے قصے کا جواب یہ ہے ممکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قبط منجز دے دیا ہو، یعنی آپ نے زبان آزاد کر دیا. حافظ ابن حجر کہتے ہیں بخاری میں 2 حدیثیں ذکر کی ہیں، لیکن اس میں کوئی تصریح نہیں ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ امام بخاری نے صراحت اس لیے نہیں کہ انہوں نے باب کی دونوں حدیثوں پر اعتماد کر لیا، اور دونوں حدیثوں سے ظاہراً یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ولد آزاد نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب جبریل امین نے حضور سے اشراط ساعت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا انت لذلمت ربک، آپ نے ولد کو اپنی ماں کا سید قرار دیا. اور عبد بن زمعہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ولیدہ زمعہ کی لڑکی کے لڑکے کے بارے میں کہا ابن ولیدت ابی. ولیدہ کہا جو باندی کے لیے بولا جاتا ہے، ایسی باندی جو مملوک. چلیے قال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم من اشتراط ساعه ان تنزل الامر ربتها وبه قال حدثنا ابو جماعه. اور بھائی ابو داؤد نسائی وغیرہ میں حدیث ہے بین امہات الاولاد علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت یہ ہے کہ اس میں انہی لوگوں کا مذہب زیادہ قوی ہے جو ظاہریت کا مسلک رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ان میں ولد آزاد نہیں ہوگی. یہ گفتگو دلیل کی روح سے ہے، لیکن ابن جوزی یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بینا امہات الاولاد علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منسوخ ہو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع، اس کو بعد منسوخ فرما دیا. وبه قال حدثنا ابو جماعه قال حدثنا سفيان بن الزهري قال حدثني ابن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت كان عند بن وقاص عند اخيه سعد بن ابي وقاص سعد بن وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب بيع المدبر. مدبر کی بيع امام شافعی و احمد کے ہدایت مالک ابو حنیفہ منع کرتے ہیں. یہ ترجمہ کتاب البیوع میں 297 صفحے پر آ چکا. وہاں ہم
تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، مالکیہ حنفیہ کی توضیحات نقل کر چکے ہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله قال عتق رجل منا عبد له عن دبر فعتقد عن النبي صلى الله عليه وسلم به سبعه وقال جابر مات الغلام عن اوله. وبالاسناد المتصل بنا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن خالد رضي الله عنه قال باب بيع الولاء وهبته. ولا بفتح الواو حق الارث من المعتق، آزاد کردہ غلام کی طرف سے آقا کو جو حق وراثت حاصل ہے اس کا نام ولا ہے۔ اس ولا کو بیچنا اور ہبہ کرنا ائمہ اربعہ اور جمہور علماء کے یہاں ناجائز ہے، صرف میمونہ اور عطا سے جواز نقل کیا جاتا ہے۔ امام بخاری نے جمہور کی تائید کی ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیع الولاء وعن ہبتہ، اور بریرہ کے آقاؤں نے جو اپنے لیے ولا کو شرط لگایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو باطل کر دیا اور فرما دیا الولاء لمن اعتق۔ اور ایک روایت حنفیہ کے ہاں مشہور ہے الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب لا یباع ولا یوہب، اخرجہ الشافعی والحاکم والبیہقی وصاحب الامکان۔ لیکن ابو بکر بن زیاد نے شاپوری کی رائے یہ کہ یہ حسن کا قول ہے، اسے کہو وضو کریں، اس اشارے سے کیا فائدہ؟ چلیے وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير بن عمرو بن ابراهيم عن اسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فاشترط اهلها ولاءها فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقها فان الولاء لمن اعطى البريرة فاعتقها فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت واعطاني كذا وكذا ما سبقت عنده وقطعت نفسها. جب یہ معلوم ہو گیا کہ ولا پیسہ خرچ کرنے والے کا حق ہے تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اس کو بیع ہبہ کے ذریعے نقل کرنا جائز نہیں۔ اگر نقل جائز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء بریرہ کی طرف نقل ولا کی اجازت دے دیتے۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن خالد رضي الله عنه قال قام اذا اسر ابو الرجل او عمه بقال اذا كان مشركا. اگر کسی کا بھائی یا چچا قید ہو جائے تو کیا اس سے فدیہ لیا جائے گا اگر وہ مشرک ہو؟ روایات باب سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اس سے فدیہ لیا جائے گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی اپنے کسی عزیز قریب کا مالک ہو جائے تو مالک ہو جانے کی وجہ سے وہ عزیز قریب آزاد نہیں ہوگا۔ یہی ظاہریہ کا مسلک ہے، اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ آزاد ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس میں اختلاف کہ کون آزاد ہوگا۔ امام ابو حنیفہ امام احمد فرماتے ہیں ذی رحم محرم، اس لیے کہ ایک روایت میں امام ملک ذی رحم محرم من فوحر رواہ ابو داؤد والترمذی والعین وفی اسناد امام قال لأنه حدیث مختلف فیہ وصلا و ارسالا۔ نمبر 2، امام اوزاعی فرماتے ہیں محرم وغیر حرم غیر محرم دونوں آزاد ہو جائیں گے۔ نمبر 3، امام شافعی فرماتے ہیں اصول فروع آزاد ہوں گے۔ نمبر 4، امام مالک کہتے ہیں اصول فروع اخوہ اخوات سب آزاد ہو جائیں گے۔ ظاہریہ کے قول کو لے کر یہ 5 اقوال ہو گئے۔ علامہ تقی الدین السبکی نے ان اقوال کے سلسلے میں ایک رسالہ لکھا
السهم المسيل في عتق القريب. چلیے. وقال انس قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم قال نصيب قال عقيلا وكان علي بن ابي طالب له نصيب في تلك الغنيمه التي اصاب من اخيه عقيل مع ابن عباس. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله تو کچھ آوارہ دماغ کا ہے. تو یہ روایت کے بعد مغازی میں آئی، اس کے بعد بھی تو اس سے حرف نہیں پڑھا جاتا ہے. سب ذہنی آوار کی، اور جانتے ہیں اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ ایک حرف آئندہ نہیں آئے گا. جو سبق میں بیٹھ کر ادھر ادھر کرتا ہے ذہن کو وہ محروم، اور جو ہاتھ پاؤں کو کرتا ہے وہ محروم. یاد رکھیے، اسی لیے ناکام اکثر ہوتے ہیں. کوئی ہر ایک تھوڑا کامیاب ہوتا ہے، جو حسن ادب رکھتا ہے وہ کامیاب، اور جس میں ادب نہیں ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، چاہے کسی کے بڑے کا بیٹا ہو یا کسی کا لڑکا ہو. کچھ نہیں، کسی کی بڑائی کام نہیں دیتی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہاں سے لوگ کہاں پہنچ گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. جب انسان ادب ملحوظ رکھتا ہے، چاہے کیسے ہی گیا گزرا ہو، وہ ادب اس کو آگے بڑھاتا ہے. ادب تاج استفضل الہی بنہ برسر بروہر جا کے خالی، اور بے ادب محروم گشت فضل رب الخدا خائن توفیق ادب. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المبیت میں نماز پڑھ رہے، حضرت ابن عباس آ کر کھڑے ہو گئے، ذرا پیچھے. آپ نے ان کو کھینچ کر برابر کیا، وہ پھر پیچھے ہو گئے. سلام پھیر کر فرمایا مالی اجعلک حذائی فتخلفنی. فرمانے لگے، چھوٹا بچہ، ابن عباس ابھی بچے ہیں، نابالغ، کہتے ہیں او ینبغی لاحد ان یقوم حذاءک وانت رسول اللہ. کیا کسی کے لیے ریبہ ہے کہ وہ آپ کے برابر کھڑا ہو؟ آپ تو اللہ کے رسول ہیں. جب اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں تو ادب آ جاتا ہے، اور بے ادب اپنی بے ادبی کی وجہ سے خاک میں مل جاتا ہے. بے ادب محروم گشتت فضل. یہاں کبھی غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، نوعمری کی وجہ سے، یہ تو معفو عنہ ہوتی ہے. ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے. غلطی اور بھول اور چیز ہے، اور دید و دانستہ کوئی حرکت کرنا اور چیز ہے. آپ کہاں تھے جس وقت یہ حدیث آ رہی تھی بار بار بخاری میں؟ آپ کہاں ڈوبے ہوئے تھے؟ سمجھ میں نہیں آتا. آوار کی ہے دماغ میں، آوار کی. نہ تمہارے بڑوں نے ادب سکھایا، نہ تم ادب سیکھ کر کے آئے. ہم نے بہت دیکھا ہے بھائی بچوں، اکثر علماء کی اولاد غارت ہو جاتی ہے، ان میں تکبر ہوتا ہے، وہ اپنے کو سمجھتے ہیں، اس لیے اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے، ڈوب جاتے. اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے سامنے سے ایسے حالات گزرتے ہوئے دیکھے. دید و دانستہ بدتمیزی کرنا نہایت خطرناک. بھول چوک تو سب سے ہوتی ہے میاں، بندہ ہو کر اللہ کے ساتھ بھول چوک ہو جاتی ہے. نہیں، ایک آدمی کا اونٹ کھو گیا، جب مل گیا ہمارے خوشی کے کہہ رہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہم انت عبدی وانا ربک. اور اللہ پاک نے کچھ بھی نہیں کیا، اللہ کے نبی نے نقل کیا اور کچھ بھی نہیں. یہ تو بے اختیار بات ہے، غفلت میں کچھ ہی نکل جاتا ہے. چلیے. وبالإسناد المتصل من أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب عتق المشرك. عتق المشرك من باب إضافة المصدر إلى المفعول ہے، یعنی مشرک کو آزاد کرنا
جائز ہے. یہی ابن بطال کی رائے. اور ابن منیر کہتے ہیں من باب اضافت المصدر الی الفاعل ہے، یعنی مشرک اگر کوئی غلام آزاد کرے تو معتبر ہے. چلیے. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام قال وبإسناد المتصل من عن المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب من خلق من العرب رقيقا فهو وباع وجمع وقد وصل ذريته. من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وقضى وصل الذریہ. امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ استرقاق عرب جائز. عرب کو غلام بنانا جمہور علماء کے نزدیک جائز. حنفیہ انکار کرتے ہیں اور یہی امام شافعی کا قول قدیم. امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے حنفیہ پر رد کیا اور یہ واضح فرمایا کہ عرب کا غلام بنانا اور ان میں مالکانہ تصرف کرنا، ہبہ کرنا، بیچنا، جمع کرنا، فدیہ میں دینا، قید کرنا سب جائز. باپ کی مجموعی روایات سے مجموعی دعویٰ ثابت. حنفیہ نے اپنے دعویٰ کے لیے قرآن کی آیت تقاتلونہم او یسلمون پیش کی اور کہتے کہ عرب والوں کے ساتھ دو ہی قاعدہ، یا جنگ یا اسلام. اور ایک روایت کا مضمون ہے لا رقہ علی عربی بعد اليوم. اور جتنی روایتیں امام بخاری نے پیش کی حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ ان میں استرقاق النساء والضراری کا مسئلہ اور وہ حنفیہ کے ہاں بھی جائز ہے. چلیے. وقال الله تعالى ضرب الله مثلا عبدا فوهب وباع وجامع وقضى. ہبہ حدیث اول سے، جمع حدیث 4 سے، فدیہ حدیث نمبر 2 سے، اور سب حدیث نمبر 3، 4، 5 سے ثابت فرمایا. چلیے. وقال الله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء عبد المملوک اپنے عموم کی وجہ سے عربی اجمی دونوں کو شامل تھے. چلیے. ومن رزقنا منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. چلیے. هل يستوون؟ الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. وبه قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ليث قال حدثني علماء یفی اللہ علینا. احمق کہیں کہ کئی بار اس کو میں بیان کر چکا ہوں. یفی اللہ پڑھ رہا ہے آوارہ کہیں کہ یفی اللہ بضم الیا و کسر الفاء. باب افعال سے فعل مضارع ہے. چلیے. فليحل فقال ناس طيب فجعل فعلنا أوفاكم أمرا فادت نفسی وفادت عقیلا. میں نے اپنے نفس کا فدیہ دیا، عقیل کا فدیہ دیا. غلام سے فدیہ لیا جاتا ہے، آزاد سے نہیں لیا جاتا. چلیے. بن المسترق وهم غار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بن المسترق پر حملہ کیا
تو لوگ غافل تھے۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ سیر کی روایات میں یہ وارد ہے کہ انہوں نے باقاعدہ صف بندی کر کے مقابلہ کیا۔ اسی کو ابن سعد و ابن سعید الناس نے راجح قرار دیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے دونوں میں جمع کیا۔ اول وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غفلت کی حالت میں اچانک پہنچ گئے، انہوں نے اس کے بعد صف بندی کی اور قتال کیا اور مقابلے کی تاب نہ لا کر ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ چلیے اس سے معلوم ہوا کہ یہ روایت نافع مرسلن نقل نہیں کرتے بلکہ عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے۔ علامہ شبلی اعظم گڑھی نے کہہ دیا یہ روایت مرسل ہے، نافع تابعی ہیں، جنگ میں شریک نہیں تھے، انہوں نے غور نہیں کیا حدیث کے آخر میں اس ارسال کا علاج ہو گیا ہے۔ نافع نے اس شخص کو بیان کر دیا جس نے اس سے حدیث ذکر کی تھی۔ چلیے اصول سب کو ہوتی ہے، جلد بازی میں آدمی ایک ہی طرف نظر ڈالتا ہے، بھول جاتا ہے۔ چلیے بعد عن الازواج، یعنی ہم اپنی بیویوں سے دور تھے، اس کی وجہ سے ہم کو مشقت ہوتی تھی، ہمیں اپنے ازواج کی طرف شوق ہوتا تھا لیکن دوری تھی، تو اب ہم نے ان باندیوں سے اپنی ضرورت پوری کرنی چاہیے، لیکن فأحببنا العزل، ہم نے عزل کو پسند کیا۔ اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ مسبیہ اگر مشرکہ ہو تو اس سے وطی کرنا جائز ہے۔ یہی عطا طاؤس، عمرو بن دینار، سعید بن مسیب کا مذہب ہے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں مسبیہ کتابیہ سے وطی جائز، مسبیہ مشرکہ سے ناجائز۔ اور ابو سعید خدری کی اس حدیث کے 3 جوابات دیے۔ خلال نے امام احمد سے نقل کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہوں۔ حافظ ابن عبد البر اور ابو محمد اصیلی فرماتے ہیں ممکن ہے ابتدا میں اجازت، اس کے بعد لا تنکحوا المشرکات سے نسخ ہو گیا۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ نسخ کے لیے تاریخ کی ضرورت ہے۔ نمبر 3 قاضی بادی کہتے ہیں ممکن ہے، یہ اہل کتاب کا مذہب رکھتے ہیں۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ تو مشرکین عرب میں سے تھے، کہاں سے کتابی آ گئے؟ ان تمام جوابوں میں پہلا ہی جواب راجح ہے، وہی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کیا ہے، لیکن قاضی ابن عربی اور قاضی ایاز نے اس پر اعتراض کیا کہ حدیث کے طرق میں تصریح فأحببنا الفداء، ہم نے فدا کو پسند کیا اور مومنہ کو فدیہ میں دینا جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں فدیہ سے مراد ثمن ہے، اور مطلب یہ ہے ہم نے یہ چاہا کہ ان بادیوں کو بیچ کر قیمت حاصل کر لیں، لیکن حاملہ ہو جانے کی صورت میں تعوض حمل بے مؤخر ہو جائے گی، اس لیے ہم نے عزل کو پسند کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کا مسئلہ پوچھا۔ چلیے
فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم إلا تفعلوا ما من رحمة یہ مسئلہ میں نے مغازی کی بہت مختصراً ذکر کیا تھا. میری عادت یہی بیان کرنے کی ہے اور ایک جگہ یہ مسئلہ ضرور بیان کر دیتا ہوں. چلیے. ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمار اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کو اپنی قوم اس لیے کہا ہے کہ قریش اور بنو تمیم الیاس بن مضر میں جا کر مل جاتے ہیں. جیسے قریش مضری ہیں بنو تمیم بھی مضری ہیں. چلیے. وقال سبيعة بن عند عائشة رضي الله عنها فقال أعتقها فإنها من ولد إسماعيل. وبالإسناد المتصل بنا إلى أبي المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال الله قدم الأرض وجاريته وعلمها. اگر کوئی اپنی باندی کو علم و ادب سکھائے تو اس میں بڑی فضیلت. چلیے. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وسمع محمد بن خزيمة عن مطرف عن الشعبي عن ابي هريرة عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جارية فعالها واحسن اليها. فعالها اس کی کفالت تھی. عالہ یعولو اسی سے عائلہ. چلیے. واحسن اليها ثم اعتقها وتزوجها كان له اجران. وبالاسناد المتصل بنا الى ابي المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انا بعيد الاخوان فاطعموا مما تاكلون. العبید اخوانکم فاطمون مما تاکلون. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب سے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ آقاؤں کو اپنے غلاموں کے کھانے پینے کا خیال کرنا واجب ہے. اور امام بخاری نے اپنے الفاظ میں ترجمہ منعقد کرنے کے بجائے حدیث نبوی کو ترجمہ بنا دیا. اول تو اس لیے کہ وہ مختصر ہے، دوسرے اس لیے کہ اس میں اطعموا امر کا صیغہ بات آیا ہے جو وجوب پر دلالت کرتا ہے. تیسرے اس لیے کہ اس میں ہے مما تاکلون. اس سے معلوم ہوا آدمی جو خود کھائے وہی اپنے غلاموں کو بھی کھلائے. حدیث میں آئندہ آئے گا فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ. علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری تو اس کی وجہ سے کہتے ہیں آقاؤں کے ذمے یہ واجب ہے جو کھائیں وہ غلاموں کو کھلائیں، جو پہنیں وہی غلاموں کو پہنائیں. اور اگر پورا کھانا پورا کپڑا دینے کی گنجائش نہ ہو تو ایک دو لقمہ کھانا کھلا دیں اور اپنے کپڑے میں سے ایک جیب یا گریبان غلام کے کپڑے میں لگا دیں. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مقصد مواسات، غمخواری، ہمدردی ہے، مساوات. برابری نہیں ہے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ استحبابی ہے اور باجماع المسلمین ایجابی نہیں ہے. یہ باب لکھ کر دیں. چلیے. وقال الله تعالى وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره مختار القرى ذي القربى القريب والجنب والغريب والجار الجنوب يعني أصحاب السبيل. مختال اترانے والا، فخور فخر کرنے والا. ہم نے اس کا بہت اس میں بہت نقصان پایا ہے. کبھی بھی اگر غلطی سے کوئی اترانے کی بات پیدا ہوئی ہے، گنی چنی ہے بھائی عمر میں 2-3 بار ایسا ہوا تو فوراً غلط پکڑ ہو گئی. ہمارے دوست تھے، ایک دن میں نے ان سے ویسے ہی مذاق کر دیا کسی سبق کے بارے میں. اگلے دن خود مجھ کو وہی تنگی پیش آ گئی. میں نے فوراً توبہ کی. اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے اگر کچھ کہلوا لیتے ہیں تو یہ اس کا کمال نہیں ہے، کمال کہلوانے والے کا ہے.
آدمی 1000 مطالعہ کر کے آئے، اگر توفیق نہ ہو تو زبان نہیں چلتی، اور مطالعہ کم ہو اور توفیق ہو جائے تو زبان چل جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک مرتبہ ایک مسئلہ 4 گھنٹے دیکھا تھا، اور جب بیان کے لیے بیٹھا تو طبیعت نہیں کھلی، بڑی تنگی ہوئی، بیان تو ہو گیا لیکن اور بعض وقت ایسا ہوا کہ اسی مسئلے کو سرسری دیکھا، وقت نہیں تھا یا طبیعت نہیں ٹھیک تھی، اور اللہ سے التجا کی کہ اللہ آپ کی دستگیری فرمائیں گے۔ اللہ پاک نے دہانہ کھول دیا، منہ خود بخود چلتا رہا، زبان بولتی رہی، مضمون آتا رہا۔ کوئی اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، جو ہوتا ہے وہ اللہ کی توفیق و مشیت سے ہوتا ہے۔ وما تشاءون الا ان شاء اللہ۔ چاہیے کہ بھائی سب کا خیال اللہ سب کو دے، اسی نیت سے آدمی پڑھا ہے۔ چلیے میرا تو بہت ہی پاگل ہے، پاگل کہ کہیں بھی نہیں شریک ہوا۔ ارے اللہ کے بندے یہ روایت تو بالکل ابتدا میں آ چکی ہے کتاب الایمان میں، تو وہاں بھی نہیں تھا۔ چل بس یہ سب آوارگی ہے بھائی، کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی بھول پیدا ہو۔ میں بہت باتیں کرتا تھا حضرت کے یہاں کہ حضرت نے کئی دن تقریر کی، تم کچھ بولو گے تو میں بولوں گا، نہیں تو میں نہیں بولوں گا۔ اب ہم تو بیوقوف تھے ہی، میں نے سمجھا اگر کچھ نہ سوال کیا تو حضرت بیان ہی نہیں کریں گے۔ ایک دن بالکل بے قاعدہ ایک اعتراض جڑ دیا، بس منہ کھل گیا، روز اعتراض چلتا تھا۔ وہ حضرت بھی تو حضرت ہی تھے۔ وہ حدیث آئی ما کنت تقول فی ھذا الرجل، فرمایا یہ حدیث تو تم نے مشکات میں پڑھ لی ہوگی۔ میں نے کہا جی ہاں۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اس کے 3 مطلب ہیں۔ فرمایا کیا؟ میں نے کہا نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ کہ کیسے سنا دیا؟ میں کوئی آوارگی تھوڑے کرتا تھا بچوں، میں تو غریب آدمی تھا، میرے آگے پیچھے کچھ نہیں تھا، بس ایک دھن تھی، سبق کی ایک دھن تھی۔ بیماری سے تو غفلت ہوتی تھی بھائی، تکلیف بہت ہو جاتی تھی، ذہن ادھر ادھر چلا جاتا تھا، ورنہ میں سبق میں دوستی نہیں کرتا تھا۔ میرے بہت دوست تھے، صاف سنا دیا تھا سبق میں کسی سے دوستی نہیں ہے، نہ میں بیٹھوں گا کسی کے پاس، نہ بات کروں گا، نہ اشارے کروں گا، نہ کوئی۔ ایک میرے بہت خاص دوست تھے، میرے پاس بیٹھتے تو بعض وقت میرے پاؤں کے انگوٹھے پر اپنے پاؤں کا انگوٹھا ملا دیتے، 1 دن 2 دن۔ میں نے کبھی میں ان سے دوستی کروں گا؟ بس اگلے دن کتاب اور جگہ رکھ دی۔ اب وہ جو آئے اور دیکھا تو بہت تعجب کیا۔ میں نے ان سے کہا کچھ نہیں، کتاب وہ میری ہمیشہ رکھتے تھے لیکن میں ان کے پاس نہیں بیٹھتا تھا۔ میں نے کہا بھائی میری دوستی یہ نہیں ہے، میں تو روکھی پھیکی دوستی والا آدمی ہوں، نہ کسی کا کھاتا ہوں نہ کسی کو کھلاتا ہوں۔ کھلاتا تو اس لیے نہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں، اور کھاتا اس لیے نہیں کہ اگر کھاؤں گا تو کھلانا پڑے گا، میں کہاں سے کھلاؤں گا۔ روکھی پھیکی سب سے دوستی کر رکھی تھی، بس راستہ چلتے السلام علیکم خیریت، چل دیے۔ چلیے تیرے جیسے بہاری کنڈم دور ہو، دور ہو۔ چلیے آوارگی ہے، آوارگی، حالات خراب ہو گئے مدارس کے، ورنہ ایک برکت تھی، برکت، پتہ نہیں کیا حال ہے طلبا۔ چلیے ورنہ آدمی سبق میں بیٹھ کے یوں کر دے اور یوں کر لے، ایسا ہوتا تھا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ چلیے، اور جو سبقوں میں یہ کرتا ہے وہ اپنی مستقبل کو دیکھ لے۔ ہمارے یہاں تو سبق میں بھائی بہت باادب آؤ، ورنہ یہاں سے کچھ لے کے نہیں جاؤ گے۔ جو بے ادب ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔
چلیے فقال النبي صلى الله آج نہیں، کل نہیں، پرسوں، اس سال نہیں، اگلے سال، 2-4 سال کے بعد آدمی دیکھ لے گا کیا ہم نے نقصان کیا. ویسے ہم کو تو اب نظر بھی نہیں آتا، ہماری نگاہ بھی کمزور، سماعت بھی کمزور، اور ویسے بھی، لیکن ہر حال بھائی بچوں، ہم بھی تو طالب علم بھی تھے، تو کیا اتنا ہم نہیں سمجھتے طالب علم کیسے بیٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے، سب باتیں سمجھ نہیں آتی. چلیے فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعجبته بأمي ثم قال إن کیا بتائیں، تو ایسے پڑھتا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں سے باجا بج رہا ہے، آواز آ رہی ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کیا ہے. شیعوں کی تھی محفل معنی کلامی، اب وہ ڈھول جو تھے وہ بچوں ہمارے سینے تک تھے، بڑے بڑے، تم تو باہر سے دیکھ لیتے تھے، کبھی اندر جاتے نہیں تھے، پڑھنے جاتے تھے ایسے ایک نظر ڈالے. ایک لڑکا تھا وہ بہت ہی دنگئی تھا، گیا اختر سے کہنے لگا، اختر حسین شیعہ تھا ان کا مدیر، کہ یہ ہم سب دیکھ لیں. ہاں ہاں دیکھو. اب وہ ہاتھ میں پتہ نہیں کیا لے کے گیا تھا، تو وہ ہر ڈھول پر ہاتھ پھیرتا اور کہیں نہ کہیں کچھ سے کر دیتا. تمام ڈھولوں پر ہاتھ برکت کا پھیرا. اب جو اگلے دن ڈھول بجنے شروع ہوئے اور پہلا مارا تو کھن سے بولا، دوسرا مارا پھٹ سے پھٹ گیا، کوئی ڈھول سالم نہیں رہا. پھر جب اگلا سال آیا تو یہ حضرت پھر پہنچے تو اختر کہنے لگا بس دور ہی دور سے دیکھ لو، ہاتھ نہیں لگاؤ. آیا یہ خود وہی بیان کر رہا تھا الیاس، بہت عجیب تھا، عجائبات دہر میں سے چھوٹا سا، اس کو کہاں سے سوچتا تھا یہ سب کہ بھائی یہ بلیڈ لے لو اور چپکی سے ذرا سا. ان کا کافی نقصان کیا تھا. اگر تم لوگ ہوتے تو میں کہہ دیتا بھائی ان سب کے منہ پہ ہاتھ پھیر دے، کہ کیا کہ آنکھ کا ذرا آپریشن کرتے جانا. اب سب کی آنکھ میں کچھ کہ تم لوگ کیا ہو جاتے، کچھ کچوا بن جاتے. چلیے بچوں، تمہاری آنکھ کے پر کیا ہاتھ پھیرتا، کیسے کرتا تو دکھتا. چلیے اللہ نہ کرے، یہ تو ایسی تفریح نہیں، غلط نہیں، اللہ سب کی آنکھ کی حفاظت کرتا. ہاں کم وقت کہیں تم بڑے مطلبی ہو، مطلب پر بہت زور سے آمین نکلتی ہے. چلیے خیر کی باتوں پہ آمین، دین کی باتوں پہ آمین، اللہ رسول کی باتوں پہ آمین. اپنی ذات تنہا کی باتوں پر بھی آمین ہے، لیکن وہ آمین اور ہے، اسلام کی حفاظت کی آمین اور ہے. چلو پڑھیے پھر سے حدیث. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل بھائی تمہارے خادم. دیکھو نبی کیا کہتے ہیں، اخوانکم خولکم، ارے تمہارے جو بھائی ہیں وہ تمہارے خادم بنے ہیں، لحاظ کرو، وہ بھی تمہارے ہی جیسے انسان. یہی ہے بچے. اللہ تو ہمارے زمیندار تھے، بہت مارتے تھے لوگوں کو، بہت مجھ کو تکلیف ہوتی تھی. میں بالکل چھوٹا سا تھا، بالشتیہ چھوٹا سا، آج تک یاد ہے. بہت خوبصورت سے تھے، ظلم بہت کرتے تھے. 40 سال کی عمر نہیں پہنچ پائے، سب ہاتھ پاؤں ہلنے لگے تھے، اسی حال میں مر گئے. اللہ کو ظلم نہیں پسند ہے بھائی. اور حافظ معین الدین صاحب مارتے تھے، دھم دھم گردن دباتے تھے اور پیٹھ کے اوپر وہ سونٹا، دھم دھم، کچھ بھی نہیں ہوا. سمجھے بھائی،
تھا. گجراتی سوچتے ہوں گے رنگو تبھی تو چمارو تمہیں کچھ نہیں آتا کہ ان کا کیا. لوگوں نے شکایت کی کہ بھئی بہت مارتے ہیں, ان کو ہٹا دیا, ٹھپ ہو گیا وہ مکتب, ٹھپ ہو گیا. اور جب تک حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہے اور ان کی مار پیٹ دھام دھوم چلتی رہی, حفظ کا ایک سلسلہ تھا, ایک زور تھا. جو آیا وہ حافظ بن کے گیا, سمجھے بھائی استاد. اور ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا. معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے لیے مارتے تھے, مطلب کے لیے نہیں, غصہ نکالنے کے لیے نہیں, ظلم کے طور پر نہیں. ظلم کا مارنا اور ہے بھائی, اور اللہ کے لیے مارنا اور. چلیے فمن كان عقله تحت يده فليطعمه مما ياكل وليلبس مما يلبس ولا تكلفهم ما يغلبهم فان كلفتمهم ما يغلبهم فاعينوهم. یہ جو یہاں پر فرمایا فلیطعمه مما ياكل وليلبس مما يلبس, آیا یہ دونوں امر ندب کے لیے ہیں یا دونوں ہی یا عدل الامرین ایجابی ہیں, دونوں ہی اقوال ہیں. مشہور یہ ہے کہ دونوں ندب کے امر ہیں. چلیے وفي الاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب العبد اذا احسن عباده ربه عز وجل ونصح سيده. امام بخاری علیہ الرحمہ یہ ترجمہ منعقد کر کے غلام کو متوجہ کرتے ہیں. اس سے پہلے آقا کو متوجہ کیا آتموہم مما تاکلون, اور یہاں غلام کو متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی عبادت کے ساتھ اپنے آقا کی خیر خواہی بھی کرنا. حدیث کے الفاظ کو ترجمہ بنا کر غلام کو دونوں طرف توجہ دلائے, حق العبد کی رعایت بھی اور حق اللہ کی رعایت بھی. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال عبد المملوک الصالح اجران, عبد مملوک کے لیے جو نیک کو دو اجر, معلوم ہے نیک کو دو اجر ملے گا, اور جو نیک نہیں ہے اس کو دوہرا اجر نہیں ملے گا. چلو والذي نفسي بيده لولا جهاد في سبيل الله والحج وبالروم لحفظت انه موت مملوك. خیر والذی نفسی بیدہ, ظاہر سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا ارشاد گرامی خطابی وغیرہ کی یہ ہدایت, اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اولیاء کو غلامی سے میں مبتلا کر لے تو اس کو حق پہنچتا ہے. دیکھو یوسف علیہ السلام کو غلام بنوا دیا, لیکن ابن بطال داؤدی وغیرہ یہ کہتے ہیں یہ ابو ہریرہ کا قول مدرج فی الخبر ہے, اسماعیلی کی روایت سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے. چلیے پڑھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ جہاد فی سبیل اللہ اور حج اور ماں کے ساتھ اچھا سلوک, یہ ایسی 3 چیزیں ہیں کہ اس کی وجہ سے میں غلامی کو پسند نہیں کرتا, ورنہ تو غلامی میں وہ فائدے ہیں کہ میں غلام ہو کر مرنے کو پسند کرتا. لفظ بر امی بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ نبی کا قول نہیں, ابو ہریرہ کا قول ہے. نبی علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو ان کی والدہ اس سے بہت پہلے وفات پا چکی تھی. چلیے والإسناد المتصل من آل أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب كراهة التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي. تطاول تفاخر. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے نصوص متعارضہ کو جمع فرمایا ہے. حاصل یہ ہے کہ حدیث پاک میں لا یقل احدکم عبدی امتی بھی وارد ہے, اور نصوص میں عبد و امت کی آقا کی طرف اضافت بھی وارد ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اضافت الی السید جائز ہے, اور جہاں ممانعت ہے اس کا تعلق تطاول و تفاخر سے ہے, فخر کے طور پر آدمی نہ کہے عبدی امتی. اور امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اپنے طرف یا متکلم کے ساتھ تکبر کے
طور پر اضافت کرنا مکروہ ہے، اور اگر کوئی اور اضافت کر دے تو کوئی حرج نہیں۔ آدمی عبدی کہے مکروہ اور کوئی کہہ دے عبدک تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ نہی کیسی ہے؟ امام ابو جعفر ابن جریر طبری کہتے ہیں یہ نہی کراہت ہے، نہی تحریمی نہیں، کیونکہ رقیب ابن صبرہ کی روایت میں ہے لا تضرب زعینتک کضربک امیتک۔ چلیے